ارون صاحب، آپ نے مغلوں کا اور سب کا بتایا کہ کس طرح سے ٹیکس کلیکشن کتنے پرسنٹ ہوتی تھی. پاکستان میں اب کیوں نہیں ہو سکتی، یا ہمارے ہاں سسٹم ضیاء الحق کے دور میں 16% تھی، اب 9% ہے. یہ نون لیگ کا کیا دھرا ہے. اور دکاندار 40 لاکھ دکاندار ہیں، 40 لاکھ. یہ صرف یو دکاندار امیجن کہ 1000 روپے سے لے کے اگر 1 لاکھ تک وہ مانا ٹیکس دکان کے سائز پہ ہے نا. اچھا، وکیل نہیں دیتے، یہ ان 40 لاکھ میجارٹی میں لوگ نہیں شامل دیتے، ہیں. ڈاکٹر نہیں دیتے. اتنے بڑے بڑے شاندار ہاسپٹل ہیں. وہ تو مطلب ان کو اثر و رسوخ ہے نا جن لوگوں کا. ایک جو ڈاکٹر ہے اس کے کتنے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں. اداکار نہیں دیتے. ایک یہ گلوکار ہے جو مشہور، چلیے نام نہیں میں نام لیتا، چھوڑیے ارون صاحب. وہ انڈیا سے بہت سے پیسے کما کے لائے. 7-8 سال پہلے کی بات ہے جب تلخی نہیں تھی. تو وہ ایف بی آر میں کسی کو سوجا، اب میں نام نہیں لیتا کس کو سوجا، تو اس نے کہا ذرا ایئرپورٹ پہ ذرا ان سے پوچھ لینا کہ کتنے پیسے لے کے آئے ہیں. تو کتنا ٹیکس وصول ہوا؟ اس وقت سب سے پاپولر گلوکار ہے. جی جی مجھے تو کتنا ٹیکس وصول ہوا؟ 12 لاکھ روپے ایک دورے کا. دیکھیے وہ ٹیکس کے نئے نئے ایونیوز. ابھی آج ہمارے یہاں خبر چھپی ہوئی ہے کہ فلاں جو شعبہ ہے اس کے لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے، سرے سے نہیں دیتے، رجسٹر ہی نہیں کیا. یہ جو بروکر ہیں شوگر انڈسٹری کے بحران انہوں نے پیدا کیا ہے. چینی مل والے تھوڑی بیچتا ہے براہ راست. چینی کرانے کی دکان کے پاس لے کے جائے گا. شوگر مل والے کے پاس اتنا ٹائم ہے، کوئی سسٹم ہے اس کے پاس. جو بروکر ہے ایف بی آر میں رجسٹر ہی نہیں ہے. امریکہ میں ایک دفعہ کسی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ٹیکسی والوں سے نہیں لیتے. اچھا، یہ جو ٹیکسی والے تو بڑی آمدن ہے، اور امریکہ کے ٹیکسی والے تو بڑا کرک ہوتا ہے. وہ آپ نے یہاں سے رائے بنڈ روڈ سے بیٹھے اپنے جانے کے لیے، یہ جو اتحاد ٹاؤن ہے یہاں تک جانے کے لیے بیٹھے تو وہ پوری رنگ روڈ کا چکر لگا کے لے کے جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہ بڑی آمدن، بہت یعنی جو لوگ پیسے کمانا چاہتے ہیں اور شائی نہیں ہوتے تو وہ بے شمار پیسے. کتنا مجھے یاد ہے، کوئی 10 سال 12 سال پہلے کی بات ہے، صرف ٹیکسی ڈرائیور سے $18 بلین ٹیکس وصول ہو. $18 بلین ٹیکسی ڈرائیور سے آئے. وہ ایسے بہت سے ایونیوز ہیں یہ دکانداروں سے. لیکن یہ ایک یا تو حکومت ہو 2/3 میجورٹی ہو، ٹھیک ہے، اور وہ تہیا کر لے کہ اگلی دفعہ الیکشن جیتیں یا نہ جیتیں. ویسے جیت جائیں گے اس لیے کہ وہ شروع میں لوگوں کو تکلیف ہوگی، لیکن وہ پیسہ آئے گا تو لوگوں پہ خرچ ہوگا. اگر لوگوں پہ خرچ کیا جائے تو تب ہو سکتا ہے، یا ایک ڈکٹیٹر کر سکتا ہے. یہ پارلیمانی جمہوریت راس نہیں ہے ہمیں، جس میں 5% ووٹ لے گئے ایک آدمی جیت جائے. 5% ووٹ لیے پیپلز پارٹی نے اور وہ ڈنکے بجا رہے ہیں. ابھی یہ بنگال میں مجھے خطرہ ہے، اس میں مغربی بنگال میں انڈیا میں ابھی کرونا اور بڑھے گا. وہ جشن منا رہے نا ممتا بینرجی. جی دیکھیں نا اس کا تو اس کو ریورس گیئر لگ گیا نا مودی کو. آؤٹ آف 200 کتنی سیٹیں اس کی؟ 82 نہیں 200 سے above ہیں، کوئی 300 سیٹیں ہیں قریب. اور اس کی 82 ہیں، اس کی 200 ہیں. 202 تھی، اب 200 رہ گئی. پہلے 202 میں میجورٹی تھی، تو اب 2 سیٹیں کم ہو گئی، 82 ہیں. تو وہ کیسے پھیلا؟ بڑے بڑے جلوس نکالے. اور آپ کو پتہ ہے اعلان کیا تھا اس نے، مودی نے، ہم نے کرونا کو شکست دے دی. اور وہ سب نے دیکھا وہاں پہ. خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ارون صاحب. نہیں ظاہر ہے کسی قوم کے لیے کوئی بد دعا تو نہیں. اللہ کے رسول کا طریقہ یہ ہے کہ پاکستانی نے اچھا کیا، بحثیت مجموعی اچھا ہی کیا. کچھ ہی لوگ ہیں جو جن کا تلخی بہت زیادہ ہے. وہ اس کا ایک سردار تھا یہ نجد کا، تو وہ جو مسلمان ہو گیا تو راستہ وہی تھا گندم کا، جو اس کا علاقہ تھا نا وہاں سے گندم آتی تھی، مصر سے، شام سے، جہاں کہیں سے بھی آتی تھی. اس نے گندم بند کر دی. مسلمان ہو گیا، ظاہر ہے اس کو پتا تھا بھائی یہ کفار مکہ دشمن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسلام کا دشمن ہے. گندم بند کر. رسول اللہ نے میسج بھیجا گندم بند نہ کرو، اور یہی نہیں کیا، 500 اشرفیاں بھی بھیجی مکہ والوں کو. ان سے بدتر کون تھا؟ کیا سلوک انہوں نے کیا تھا جناب بلال کے ساتھ، عمار کے ساتھ. مگر کیا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں ڈھائے تھے.
ٹھیک ہے. تو مسلمان کا کام خیر خواہی ہے, نفرت اور تعصب نہیں ہے. ٹھیک ہے, درست بات, بالکل ٹھیک ہے. ہارون صاحب, عمران خان صاحب کی سربراہی میں آج ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آئندہ جو بجٹ ہے وہ مالی ترقیاتی بجٹ ہوگا. اللہ اکبر, کیوں ہنس رہے ہیں؟ یہ فیصلہ کیا گیا. بجٹ کس چیز سے؟ یہ تو عمران خان صاحب کو پتا ہوگا. کوئی آدمی کہے کہ میں تمہیں 12 سوٹ سی دوں گا اور اس کی دکان میں 2 گز کپڑا بھی نہ ہو تو کہاں سے سی دے گا؟ ترقیاتی بجٹ کس چیز سے؟ 50 میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں, سادہ سے فگرز ہیں, کوئی پیچیدہ نہیں ہے. 57.50% صوبے لے جاتے ہیں. اچھا, باقی کتنا بچا؟ 42.5%. اچھا, اس میں اب آپ کو قرضے ادا کرنے ہیں. قرضے کتنے ہیں؟ ہمارا جو مثلا اس سال کا بجٹ تھا اس کا 45% کے برابر قرضہ تھا. یہ قرضہ کیسے واپس کیا کہ ایک تو ٹیکس کی آمدن ہوتی ہے نا, براہ راست ٹیکس کی, ایک کچھ اور آمدن بھی حکومت کی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اسلام آباد میں آپ نے ایک سیکٹر ڈیولپ کر دیا, مثلا آپ اسٹامپ بیچتے ہیں, مطلب فیسیں ہوتی ہیں بہت سی چیزوں کی, ایک لمبی فہرست ہے, تھوڑی تھوڑی آمدن ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں سے آتی رہتی ہے. اس کے بعد کتنے پیسے بچے؟ زیرو. دفاعی اخراجات, انتظامی اخراجات, ترقیاتی منصوبے, سب کے سب قرض پہ گئے. پاکستان کا ترقیاتی بجٹ کتنا ہوتا تھا 1980 میں, ضیاء الحق کے دور میں, جس کو سب گالیاں دیتے ہیں, کتنا ہوتا تھا؟ 45% ٹوٹل بجٹ کا. اب کتنا ہے؟ اچھا, اب کتنا ہے؟ 12%, اور مشکل سے 2/3 خرچ ہوتا ہے. دراصل $660 ارب روپے تھا, تو مشکل سے اس میں 450-500 روپے خرچ ہوئے, 8-9%. اور 45% کہاں؟ اور ٹیکس کلیکشن کتنی؟ 16%. کیا آپ کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو حالات کا نہیں پتا, خوابوں کی دنیا میں رہتے ہیں؟ تنہا عمران خان تو ذمہ دار نہیں ہے نا. دیکھیے ہر چیز حکومت پہ ڈال لیں, اس پہ نہیں, انہوں نے بگاڑا ہے. انہوں نے تو کہا ٹیکس دو ہی نا, نون لیگ نے کہا ہمیں چندہ دو. میں نے شہباز شریف سے پوچھا تھا یہ کیا ہوا؟ یہ 16% کا فگر میرے ذہن میں کلیئر نہیں تھا, مجھے شہباز شریف صاحب نے بتایا. اچھا, میں نے کہا اس FBR کے ہوتے ہوئے, ابھی ہمارے اخبار میں آج خبر چھپی ہے کہ کتنے ادارے ہیں جو 300 ارب روپے یا شاید اس سے زیادہ رقم ہے جو ہڑپ کر جاتے ہیں, اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے. اور شوکت ترین صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم ٹھیک کریں گے. شوکت ترین صاحب خود کہہ چکے ہیں, اس وقت کہا تھا 10-15 سال پہلے منیمم 5 ارب روپے. تو شوکت ترین صاحب کیا کریں؟ اور آپ کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے کوئی نے خوش دلی سے قبول کیا؟ تو مجبوری سے. شوکت ترین صاحب مجبوری سے قبول کیے گئے؟ ہاں, بہت زیادہ پسند نہیں کرتا. بات تھوڑے دن کا قصہ ہے, تھوڑے دن سے مراد 2-4 ہفتے کا نہیں ہے. پھر موقع ملے گا تو کوئی اور وزیر خزانہ لائیں گے. چلیں ٹھیک ہے, لیکن ہارون صاحب اگر ترقیاتی بجٹ آپ سمجھتے ہیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے, مطلب یہ ہو ہی نہیں سکتا. فلاحی بجٹ ہو سکتا ہے, ترقیاتی نہیں ہو سکتا. مثلاً فلاحی بجٹ کس طرح سے؟ مثلاً بہت اچھا کام کیا ہے ڈاکٹر ثانیہ نام ہے ان کا, ثانیہ نشتر صاحب, کمال انہوں نے کیا ہے. انہوں نے اتنا, دیکھیے جو لوگ محنت کرتے ہیں, نیک نیت ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں اور کمپیٹنٹ ہوتے ہیں, 3 چیزیں چاہیے, اور سینس آف ڈائریکشن ہوتی ہے. 9 لاکھ آدمی نکال دیے, 9 لاکھ آدمی نکال دیے نا. اس کا مطلب ہے 9 لاکھ غیر مستحق نکل گئے تو 9 لاکھ مستحق آدمی شامل کر دیے. اس کے پیسے بڑھا دیں, یوٹیلیٹی سٹور دگنے کر دیں, مجسٹریسی نظام کو مؤثر بنائیں, اور مہنگائی دیکھنا. پیسہ تو وہ خان صاحب نے ٹھیک کہا تھا, سب لوگ جانتے ہیں, مڈل مین کھا جاتا ہے. کئی چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں کاشتکار کو کچھ نہیں بچتا. نواز شریف صاحب نے کہا تھا وہ آلو 5 روپے کلو ہو گئے. جس دن انہوں نے کہا تھا نا آلو 5 روپے کلو, تھوک میں تھے ویسے, پرچون میں تو نہیں تھے, پرچون میں تو 20-30-40 روپے, مختلف جگہوں میں مختلف ہوتا ہے ریٹ. 7 روپے کاس تھی اس وقت. اور آلو بھی کوئی ایسی چیز ہے جو آپ نہ بیچ سکتے ہو. آپ اگر زیادہ آلو اگا لیں, دنیا میں گندم تو سب سے زیادہ نہیں کھائی جاتی, گندم سے زیادہ چاول کھایا جاتا ہے, چاول سے زیادہ آلو کھایا جاتا ہے, تو بیچ لیں تو آپ. مگر آپ تو زراعت کر رہے ہیں 17ویں-18ویں صدی کی, فلڈ اریگیشن دنیا میں کہاں ہے؟
ایک یونیورسٹی کے پروفیسر کو دے دیا پیپر, اس نے یونیورسٹی کے ایئر کنڈیشن کمرے میں پردے گرا کے ٹیبل لیمپ کی روشنی میں ایک پیپر لکھ دیا تو اس ٹھیک ہو جائے گی. زراعت تو ایجوکیٹ کرنا ہے کسان کو, بھائی انگور اگاؤ, آلو اگاؤ. اور دنیا میں اب زراعت کے ایسے طریقے آ گئے ہیں کہ 20-30 گنا تک پیداوار ممکن ہے بغیر زمین کے پیداوار. پاکستان میں ایک جگہ ہے, میں دیکھ کے آیا ہوں, اچھا, وہ جناب زمین ہے ہی نہیں, کمرے میں وہ کمپیوٹر رکھا ہوا ہے, اور کمپیوٹر سے ان کو پانی ملتا ہے, وہ بیج ہیں, اور 11 مرلے جگہ اور لاکھوں روپے ماہوار وہ کماتے ہیں. مگر وہ کام کرے گا. بھائی آج کے زمانے میں ایک تو یہ جو علماء نے بڑی قدامت پسندی پیدا کی, ایک معاشرہ بحیثیت مجموعی قدامت پسند ہے. بھائی ایک صاحب نے کہا ہے کہ ویکسین کا تو قرآن کریم میں ذکر ہی نہیں ہے, ویکسین کیسے لگا سکتے؟ اس قسم کی بھی باتیں قرآن کریم میں جہاز کا ذکر ہے, ہوائی جہاز کا ذکر ہے. حج کرنے کے لیے کس چیز پہ جاتے ہیں؟ دائرہ, کوئی بحری جہاز میں جائے گا تو کتنا وقت لگ جائے گا, تو اخراجات الٹا بڑھ جائیں گے, وقت کے ساتھ کھانے کے اخراجات بڑھ جائیں گے. اس کا جو کاروبار تھا یا ملازمت تھی وہ ساری گئی, اس کی آمدن نہیں ہوگی. تو یہ قدامت پسندی بھی حکمت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تھی ہارون صاحب, اسی کے ذریعے سارے معاملات کو دیکھا جاتا تھا, کسی بیمار کا علاج بھی اسی طرح سے کیا جاتا تھا. نہیں مطلب وہ ڈیولپ ہوتی رہتی ہے نا, چیزیں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں نا. کتنی چیزیں ہیں میڈیکل سائنس میں جو اس وقت نہیں تھی جو آج ہیں. آج ہیں, بالکل درست بات ہے. تو وبائیں پھیلتی تھیں تو جناب عبیدہ بن ابی جراح جو رسول اللہ کے پسندیدہ ترین چند لوگوں میں سے تھے, اشرا مبشر 10 آدمی جنہیں دنیا میں بخشش کی بشارت, جن کے بارے میں جناب عمر فاروق اعظم نے کہا تھا کہ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو میں انہیں اپنا جانشین بناتا. تو وہ طاعون کی وبا میں ان کا انتقال ہوا. شہادت ہی کہنا چاہیے, اس لیے کہ شرعی اصول یہ ہے کہ اس کو شہادت کہا جاتا ہے.